فذهب قوم الى هذا الاثر، تو ایک قوم اسی اثر کی طرف گئی ہے۔ ایک قوم میں کون حضرات ہیں؟ ائمہ ثلاثہ، یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل۔ ان تینوں ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ اوپر جو پانچوں حدیث گزری ہے ان میں جو باتیں ہیں انہی اثر کی طرف یہ حضرات گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ برتن پاک نہیں ہوگا جبکہ اس میں کتا نے چاٹ لیا ہو، جب تک کہ اسے 7 مرتبہ نہ دھلا جائے اور ان میں پہلی بار مٹی سے نہ دھلا جائے تب تک برتن پاک نہیں ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی حدیث جو اوپر گزری اس کے ٹھیک ظاہری مفہوم کو لے کر کے انہوں نے حکم لگایا، جبکہ ائمہ احناف نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ تو ان حضرات نے یہ فرمایا کہ برتن دھلا جائے گا، کتے کے منہ چاٹنے کی وجہ سے برتن کو غسل دیا جائے گا، دھلا جائے گا، ایسے ہی جیسا کہ دیگر تمام نجاستوں میں کیا جاتا ہے، دیگر تمام نجاستوں میں جس طرح دھلا جاتا ہے اسی طرح کتے کے چاٹنے کی وجہ سے بھی دھلا جائے گا۔ اور ان حضرات یعنی ائمہ احناف نے استدلال کیا اس سلسلے میں ان احادیث سے جو مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہی حدیث میں سے یہ حدیث بھی ہے، حدیث نمبر 66، جس کی سند آپ نے پڑھ لی ہے، دوسری لائن کے آخری حصے میں ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب نے حدیث بیان کی کہ ابو ہریرہ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من اللیل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہاں پہ من اللیل ہے، لیل سے مراد من النوم، رات سے مراد نیند، کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے جب تک کہ حتی یفرغ علیہا، یہاں تک کہ اس پر انڈیل لے، اس پر بہا لے، مرتین او ثلاثن، 2 بار یا 3 بار، یعنی 2 بار یا 3 بار ہاتھ کو دھل لے، یعنی پانی اس پر انڈیل لے، بہا لے، تب تک داخل نہ کرے۔ فإنه لا يدري احدكم اين باتت يده، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی ہے۔ یہ حدیث پیش کی، اور اس پر مزید چند حدیثیں اور بھی ہے جو سند الگ ہے، حدیث سیم ہی ہے۔ جیسے 67 نمبر حدیث میں وہی حدیث ہے تو آخر میں کہہ دیا ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ پھر 68 نمبر حدیث بھی سیم ہی ہے، اسی لیے سند ذکر کر کے مثلہ کہا کہ اسی کے مثل ہے۔ اور سب کے بعد 69 نمبر حدیث میں کچھ فرق ہے، جو دوسری لائن میں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ کے بعد لفظ آیا غیر انہ قال، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ فلیغسل یدیہ، چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلے 2 بار یا 3 بار، 2 بار یا 3 بار، او کے ساتھ ہے شک ہے۔ 70 نمبر حدیث بھی سیم ہی ہے۔ 71 نمبر حدیث میں کچھ فرق ہے۔ 71 نمبر حدیث کے دوسرے لائن میں دیکھیں، ان سالم ان ابی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام من النوم افرغ علی یدیہ ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی انڈیلتے، 3 بار پانی بہاتے۔ اب یہ چند حدیثیں پیش کی گئی، ان احادیث کی روشنی میں احناف کی طرف سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان سو کر کے اٹھے تو اسے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ جسم کے کس حصے پر پہنچے، اور چونکہ اس دور میں پانی سے استنجا کرنے کا رواج تھا نہیں زیادہ، مٹی سے استنجا کرتے تھے، اسی وجہ سے قرآن مقدس میں اہل قبا کی تعریف آئی، کیونکہ قبا کے لوگ مٹی کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، باقی تمام لوگ نہیں کرتے تھے، اور جائز ہے، صرف مٹی سے استنجا بھی جائز ہے۔ لہذا اسی اعتبار سے اس وقت مٹی پتھر ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، چاہے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا، اور وہاں کی شدت کی گرمی۔ اب جب وہ استنجا کے بعد اگر رات میں دن میں لیٹے پھر بدن میں پسینہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ نجاست جس کو ڈھیلے وغیرہ سے جس نجاست کو ڈھیلے وغیرہ سے صاف کر دیا گیا ہو، پسینہ ہونے کی وجہ سے اس کے پھیلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ نجاست پھیل جائے
اور اس کا ہاتھ نجاست کی جگہ پہ پہنچا ہو، اسی امکان کی بنا پر کہ ہاتھ میں ہو سکتا ہے پخانہ پیشاب کے کچھ ذرات ہاتھ میں لگ جائے، تو حکم ہوا کہ جب بھی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے پہلے 2 بار یا 3 بار اسے دھل لو، پھر اس کے بعد ہی برتن میں داخل کرو۔ تو اب وہ کہہ رہے کہ جب نیند سے بیدار ہونے والے کو جس کے ہاتھ میں پخانہ پیشاب لگنے کا امکان ہے فقط، تو امکان کے بنا پر یہ حکم ہوا کہ 3 مرتبہ دھلا جائے۔ اور کیا لگنے کا؟ جو کہ اخبث نجاست ہے پخانہ پیشاب، اس کے لگنے کا امکان پر یہ حکم دیا گیا۔ تو اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ جب اخبث نجاست جو کہ پخانہ پیشاب ہے اس کے لگنے پر 3 مرتبہ ہی صرف دھونے کا حکم دیا گیا، تو اس سے جو کم درجے کی نجاست ہے جیسے کتے کا لعاب یا اس کا منہ ڈال دینا یا بلی یا اور دیگر جانور وغیرہ کا جھوٹا ہے یا دوسرے کسی جہت سے اور ناپاک ہو جائے، تو جب پخانہ پیشاب میں 3 مرتبہ دھونے سے پاکی حاصل ہو جا رہی ہے تو دیگر نجاستوں میں بھی 3 مرتبہ دھونے سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ رہا یہ کہ اب انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بہت دور کی بعید العقل یا بعید الوقوع چیز کے ذریعے استدلال کی ہے، تو اور ان لوگوں نے حدیث پیش کی ہے تو اس حدیث کا جواب بھی دیں گے اور ان سے بہتر اور دوسری حدیث بھی پیش کریں گے جس کے ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ پہلے والی حدیث منسوخ ہے اور جو بعد میں بھی پیش کی جائیں گی یہ ناسخ ہے۔ پہلے اتنا ترجمہ دیکھ لیجئے پھر مزید۔ قالو فلما روی ھذا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطہارۃ من البول، تو ان حضرات نے یعنی ائمہ احناف نے کہا کہ جب یہ روایت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشاب سے طہارت کے بارے میں، اس لیے کہ لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون، اس لیے کہ وہ حضرات یعنی صحابہ کرام قضاء حاجت کو جاتے تھے، یتغوطون ویبولون، پخانہ اور پیشاب کو جاتے تھے، وَلَا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، اور پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، فَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ إِذَا قَامُوا مِن نَوْمِهِمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس کا حکم دیا یعنی 2 یا 3 بار ہاتھ کو دھونے کا حکم دیا جب وہ اپنی نیند سے اٹھے، نیند سے بیدار ہو، اس لیے لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم من أبدانهم، اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں کہ ان کے ہاتھ نے ان کے بدنوں کے کس حصے میں رات گزارا۔ وقد يجوز ان يكون كانت في موضع، اور ممکن ہے کہ ان يكون كانت کہ ان کے ہاتھ ہوں فی موضع ایسی جگہ میں، ان کے ہاتھ ایسی جگہ پہنچے قد مسحوه من البول او الغائط، جس سے ایسی جگہ میں ان کے ہاتھ پہنچے ہو کہ پیشاب یا پخانے کے کچھ حصے کو اس نے مس کیا ہو، ٹچ کیا ہو، فَيَعْرَقُونَ فَتَنْجَسُ بِذَلِكَ أَيْدِيهِمْ، اور چونکہ انہیں پسینہ ہوا اور ان لوگوں کو پسینہ ہوا ہو تو پسینے کے بنا پر فَتَنْجَسُ بِذَلِكَ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ اس کی وجہ سے، اس نجاست کی وجہ سے، اس پسینے کی وجہ سے ان کے ہاتھ ناپاک ہو گئے ہوں۔ فَأَمَرَهُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِغَسْلِهَا ثَلَاثًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً مِنَ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ، اور یہ ان کا پاکی حاصل ہونا یعنی ان کے طہارت یعنی ہاتھوں کا پاک ہونا پخانہ پیشاب سے، یہ پخانہ اور پیشاب سے ہاتھوں کا پاک ہونا ہے۔ ان کا ناصابہ، اگر وہ گندگی اسے لگی ہو، یعنی پخانہ پیشاب میں سے کوئی بھی گندگی اس ہاتھ میں لگ گئی ہو تو دھونے کا حکم ہے۔ فلما كان ذلك يطهر من البول والغائط وهما اغلظ النجاسات، پس جب یہ یعنی پخانہ پیشاب لگ جائے تو یہ پاک ہو جاتا ہے پیشاب اور پخانے سے، وهما اغلظ النجاسات، جبکہ یہ دونوں چیزیں سب سے غلیظ نجاست ہے، کانا احرا ان يطهر مما هو دون ذلك من النجاسات، تو لائق ہے یہ کہ وہ بھی پاک ہو جائے جو اس سے ادنا ہے، مما هو دون ذلك، جو اس سے ادنا ہے نجاست میں سے، یعنی وہ نجاست بھی پاک ہو جائے جو اس سے ادنا ہے، یعنی ان نجاستوں کو بھی 3 مرتبہ جب دھل لیا جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ نجاست بھی دور ہو جائے، ختم ہو جائے جو اس سے ادنا درجے کا ہے۔ وقت دل علی ما ذکرنا من ھذا، اور یہ بات دلالت کرتی ہے، اور وقت دل علی ما ذکرنا، اور یہ
دلیل ہے اس پر جو کچھ ہم نے ذکر کیا من ھذا ما قد روی عن ابی ہریرہ من قول بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما. اب یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بات ابھی ہم نے پیش کی اس پر صرف یہ نہیں کہ ہم نے یہ بات اس حدیث کو نوم والی حدیث سے استدلال کر کے کہہ دیا، بلکہ اس پر مزید دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اوپر کی پانچوں حدیث جس میں 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے ان سے مروی ہے، ان میں وہ بھی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور خود ان کا عمل یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو ہریرہ عمل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی کتا یا بلی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ صرف 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیتے تھے، یا 3 مرتبہ ہی دھلا جاتا تھا ان کی موجودگی میں بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود ابو ہریرہ جو کہ 7 مرتبہ کی روایت کر چکے ہیں وہ خود 3 پہ عمل کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک، ان کے علم میں پہلے والی حدیث منسوخ ہے. اگر منسوخ نہیں، اگر وہ حدیث منسوخ نہیں ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ کبھی بھی 7 مرتبہ کی خود روایت کر کے 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیتے یا 3 مرتبہ دھوتے. ایسا بالکل ہی امکان نہیں کہ خود 7 کی روایت کرے اور 7 پہ عمل نہ کر کے 3 پہ عمل کرے. تو یہ عمل کر کے، یہ عمل کرنے سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یقیناً وہ حدیث جو پہلے ذکر کی گئی 7 مرتبہ والی، وہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، یہ حدیث ناسخ ہے. مزید اس پر چند دلیلیں اور بھی، تو اس کو پہلے دیکھیں. وقد دل علی ما ذکرنا، کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس میں، تو ان سب پر دلیل یہ وہ ہے ما قد روی عن ابی ہریرہ، جو خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان کے قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خود حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول رہا ہے، جیسا کہ اس کی یہ سند ہے 72 نمبر حدیث. قد حدثنا اسماعیل بن اسحاق، جو سند ہے اس سند میں حضرت ابو ہریرہ، دوسری لائن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فی الانائے، ان برتن کے بارے میں، یلغو فی الکلب ابی الہر، جس میں کتا یا بلی چاٹ لے. قال، انہوں نے فرمایا کہ یغسل ثلاث مرارن، کہ 3 مرتبہ دھلا جائے گا. خود حضرت ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے کہ 3 مرتبہ دھلا جائے گا. کرے فلما کان ابو ہریرہ قد رآ ان الثلاثه يطهر الاناء من ولوغ الكلب فيه، کرے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ 3 جو ہے ان الثلاثه، کہ 3 مرتبہ دھونا یطہر الاناء، یہ برتن کو پاک کر دیتا ہے، من ولوغ الکلب فيه، اس میں کتے کے منہ ڈالنے کے سبب، یعنی کتے کے منہ ڈالنے سے جو ناپاکی ہوئی، اس ناپاکی کی وجہ سے جو برتن ناپاک ہوا اسے 3 مرتبہ دھونا پاک کر دیتا ہے. وقد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی وہ ما ذکرنا، جو کچھ ہم نے پہلے ذکر کیا. ثبت بذالک نسخ السبعی، اسی کے ذریعے 7 کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا. جو 7 مرتبہ کی جو روایت ہے اس کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا. کیوں؟ لأن نحسن الظن به، اس لیے کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں. فلا نتوہم علیہ، اور ہم ان پر یہ وہم نہیں کرتے، انہ یترک ما سمعه من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الی مثلہ، اور ہم یہ ان پر وہم نہیں کرتے کہ انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خود سنا ہو، اسے چھوڑ دیا ہو. ہم یہ وہم نہیں کرتے الا الی مثلی، مگر یہ کہ اس کے مثل کی جانب. والا سقطت عدالت، ورنہ اگر وہ خود رسول اللہ سے سن کر کے خود عمل نہ کرے تو کیا لازم آتا؟ کہ ان کی عدالت تو ساقط ہو جاتی. فلم یقبل قولہ ولا روایتہ، پھر تو ان کا قول اور ان کی روایت بھی قابل قبول نہ ہوتی. اگر وہ روایت کچھ کرتے اور عمل کچھ کرتے تب تو ان کی بات ہی قابل قبول نہیں ہوتی کہ دیکھو وہ تو کہتے کچھ ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کی بات قابل اعتبار، قابل اعتنا، قابل توجہ نہیں ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ان کے عمل سے کہ جو ان سے خود مروی 7 مرتبہ کی حدیث ہے وہ حدیث منسوخ ہے اور یہ حدیث ناسخ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب 7 مرتبہ والی جو حدیث ہے وہ کئی سند سے مروی ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا بنسبت اس کے کہ جس میں خود انہوں نے بعد میں جو روایت کی یا بعد میں ان سے جو منقول ہے اس کے بجائے انہی پہ عمل کرنا چاہیے تھا. تو اس کے لیے ایک جواب میں ایک چیز اور پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے جس طریقے سے
7 مرتبہ دھونے کی روایت ہے. ایسے ہی عبداللہ ابن مغفل ایک راوی ہے، صحابی رسول ہے، ان سے یہ مروی ہے کہ 8 مرتبہ دھلا جائے، یعنی 7 مرتبہ پانی سے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے، تو ٹوٹل 8 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے. تو اگر 7 مرتبہ دھونے سے پاکی حاصل ہو اور پھر ایک روایت 8 مرتبہ دھونے کی مل جائے، تو کم اور زیادہ کے معاملات میں عمل کس پہ کیا آتا ہے؟ جس میں زیادہ کا قول ہوتا ہے کہ اگر خوب پاکی ہی مقصود ہے تو بجائے 7 کے 8 مرتبہ دھونا چاہیے. اور جب آپ 7 مرتبہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، 7 ہی مرتبہ دھونا چاہتے ہیں، تو پھر 8 مرتبہ دھوئیے. کیوں آپ 8 کو نہیں، تاکہ اور بہتر سے صفائی حاصل ہو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جس طرح 7 مرتبہ کی روایت ہے اسی طرح 8 مرتبہ کی روایت ہے، لیکن خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور دوسری طرف اس حدیث پر قیاس، جو نوم والی حدیث ہے، اس حدیث پر قیاس نے اس بات کو بالکل واضح اور ثابت کر دیا کہ جو اخبث نجاسات ہے، پخانہ پیشاب، اس کو جب 3 مرتبہ دھل دیا جائے تو یقینی طور پہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے. تو باقی نجاستوں میں بھی پاکی حاصل ہونے میں کوئی دشواری اور کوئی دقت نہیں ہے. ترجمہ دیکھیے اوپر صفحہ نمبر 37 کے اوپری حصہ. وَلَوْ وَجَبَ أَن يُعْمَلَ بِمَا رَوَيْنَا فِي السَّبْعِ، اور اگر یہ واجب ہوتا ہے، یعنی 7 مرتبہ اگر یہ واجب ہوتا کہ اس پر عمل کیا جائے جو ہم نے روایت کیا 7 کے بارے میں، 7 کے بارے میں جو کچھ ہم نے روایت کیا اگر اس پر عمل کیا جانا واجب ہوتا، وَلَا يُجْعَلَ منسوخاً، اور اس کو منسوخ نہ قرار دیا جاتا، لکانا مار روا عبداللہ ابن المغفل، تو ضرور وہ جس کو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے روایت کی، فی ذالک، اسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولا مما روا ابو ہریرہ، تو وہ تو اس سے بھی زیادہ اولا ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی تھی، لأنہ زیادہ علیہ، اس لیے کہ انہوں نے اس پر اضافہ کیا ہے جو ان سے مروی ہے. کیا مروی ہے؟ حدیث نمبر 73 میں دیکھیں، دوسری لائن میں راوی حضرت عبداللہ ابن مغفل ہے، ان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امارا بقتل الکلاب، کتوں کے قتل کر دینے کا، مار ڈالنے کا حکم دیا. ثم قال، پھر فرمایا، ما لی وللکلاب، میرا اور کتوں کا کیا حال ہے. ثم قال، پھر فرمایا، اذا ولغ القلب فی اناء احدکم، کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے، فلیغسلہ 7 مرات، تو چاہیے کہ اسے 7 مرتبہ دھلے. وعفر الثامنة بالتراب، اور پھر 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے مل دے. تعفیر کا معنی ہوتا ہے تمریغ بالتراب، یعنی مٹی سے اس کو مل دیا، یعنی مٹی سے دھلا جائے. تو یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مغفل سے جس میں 8 مرتبہ دھونے کا ذکر آیا. اور اس کے بعد 73 کے بعد 74 نمبر حدیث بھی سیم ہے، یعنی 2 سند اس کے لیے بھی ہے. اب یہاں سے کہتے ہیں فہذا عبداللہ ابن المغفل، یہ حضرت عبداللہ ابن مغفل صحابی رسول ہیں، قدر روان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی، کیا کہ انہ یغسل 7، کہ اسے 7 مرتبہ دھلا جائے، ویعفر الثامنۃ بالتراب، اور 8ویں مرتبہ مٹی سے اس کو ملا جائے. وزادہ علی ابی ہریرہ، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ پر زائد کیا. ابو ہریرہ نے 7 مرتبہ کی روایت کی، انہوں نے 8 کی روایت کر دی. والزائد اولا من الناقص، اور اصول یہ ہے کہ زائد ناقص سے اولا ہوتا ہے. زائد ناقص سے اولا ہوتا ہے تو اب کیا مناسب ہے، کیا مناسب ہوگا کہ فکان ينبغي لهذا المخالف لنا ان يقول لا يطهر الاناء حتى يغسل 8 مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك. تو اب اس مخالف کے لیے، یعنی ہماری مخالفت کرنے والوں کے لیے مناسب تھا کہ وہ کہتے کہ برتن پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اسے 8 مرتبہ نہ دھلا جائے، 7 مرتبہ 8 مرات 8 مرتبہ نہ دھلا جائے، سب سابعۃ بالتراب والثامنۃ كذلك، کہ 7 مرتبہ مٹی سے اور 8ویں مرتبہ بھی ایسا ہی. لیأخذ بالحدیثین جميعا، تاکہ دونوں حدیث جمع ہو جائیں، یعنی دونوں حدیث کا معنی اور مفہوم جمع ہو جائے اور کسی میں کوئی تضاد نہ رہے. تو یہ کام کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا کیا نہیں ہے ابو ہریرہ نے. تو اس سے صاف طور پہ پتا چلا کہ 7 مرتبہ ہو یا 8 مرتبہ ہو، یا پہلی بار مٹی یا 8ویں بار مٹی سے دھونے کی جو روایت ہے یہ ابتدائی روایت ہے. جیسا کہ کتوں کے سلسلے میں پہلے روایت یہ تھی کہ کتوں کو جہاں دیکھو قتل کر ڈالو، بعد میں رسول اللہ نے کہا نہیں،
قتل نہ کرو، پھر حکم ہوا کہ کالے کتے کو دیکھو تو قتل کر دو، پھر اس حکم سے بھی آپ نے منع فرما دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ کتوں کو نہ مارو، اور حتیٰ کہ آپ ابو داؤد شریف پڑھے ہوں گے یا دیگر حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھے ہوں گے کہ کتے کو پالنا مطلب مکان کی، گھر کی، کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے اس کو سدھا لیا جائے اور اس کو شکار کے لیے رکھا جائے اور اس کو شکار کے لیے بھیجا جائے، وہ جانور کو شکار کر کے لائے تو اس شکار کو کھانا بھی جائز ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ تو مطلقاً کتا اس قدر اگر ناپاک ہوتا جس قدر ابتدائی حکم سے معلوم ہوتا ہے، تب تو پھر بڑی دشواری ہو جاتی، پھر کتوں کو چاہے کتنا ہی سدھا لیا جائے، کتنا ہی سکھا لیا جائے، شکاری بنا دیا جائے، اگر وہ شکار کر کے لاتا تو جائز نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ جائز ہے، اور اس کی چند شرطیں ہیں، ان تمام شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ تو جائز ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کتے بھی اگر منہ ڈال دے برتن وغیرہ میں تو اس کا یقیناً لعاب، اس کا گوشت ناپاک ہے، اس کی وجہ سے ناپاکی ہوگی، لیکن اس ناپاکی کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ پخانہ پیشاب کو جب 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتے اس سے بھی وہ کتے کے ذریعے جو برتن ناپاک ہو اس سے بڑھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ فإن ترك حديث عبد الله بن مغفل فقد لزمه ما الزم خصمه في تركه السبع التي قد ذكرنا، بس اگر عبداللہ ابن مغفل کی حدیث کو ترک کر دے، فقد لازمہ تو لازم آئے گا، فقد لازمہ تو ان پر بھی وہ لازم آئے گا، الزم خصمہ فی ترکہ السبع التي قد ذکرنا، جو انہوں نے اپنے خصم پر لازم کیا ہے 7 مرتبہ کے ترک کرنے میں، جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی جس طریقے سے انہوں نے 7 کی روایت کی، ہم 7 پہ عمل نہیں کرتے، 3 پہ عمل کرتے، تو وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ 7 پہ کیوں نہیں عمل کرتے ہیں، 7 والی حدیث موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے 8 والی حدیث ہے تو ہم بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ 8 والی بھی حدیث موجود ہے اور مضبوط حدیث ہے، ایسی نہیں کہ کوئی ضعیف اور کمزور حدیث ہے، بلکہ اچھی حدیث ہے، سند کے اعتبار سے قابل اعتبار حدیث ہے، تو آپ کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو جو الزام آپ ہم پہ لگائیں گے کہ آپ 3 مرتبہ دھوتے ہیں 7 کیوں نہیں دھوتے ہیں، تو یہی الزام تو آپ پر بھی آئے گا، مطلب شوافی پر بھی آئے گا کہ آپ 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیتے 8 مرتبہ کیوں نہیں دیتے، یہی الزام ان پر بھی آئے گا۔ وَإِلَّا ورنہ قد بینا ان اغلظ النجاسات یطہر منها غسل الاناء 3 مرات، ورنہ تو یقیناً ہم نے بیان کر دیا کہ اغلظ نجاسات سے برتن پاک ہو جاتا ہے 3 مرتبہ میں، فمادونا احرا تو جو اس سے کمتر ہے تو لائق ہے کہ ان یطہرہ ذلک ایضا کہ وہ بھی 3 مرتبہ میں پاک ہو جائے۔ وَلَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ فِي ذَلِكَ لِمَا رَوَى عبداللہ بن مغفل، اور یقیناً حضرت امام حسن نے اس سلسلے میں وہ اس کو روایت کی ہے، اسی کی وہ قول کیا ہے جو حضرت عبداللہ ابن مغفل نے روایت کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث نمبر 75 میں بیان کرتے ہیں، حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داؤد قال حدثنا ابو حرۃ عن الحسن قال اذا ولغ الكلب في الاناء، کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے، غسل 7 مرات تو 7 مرتبہ دھلا جائے گا، والثامنۃ بالتراب، اور ان سے بھی کیا ہے کہ 8ویں مرتبہ مٹی سے، واما النظر تو یہ ان سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی کہ 8 مرتبہ کی روایت بھی ہے، اور خود امام حسن نے بھی اس چیز کو کہا ہے، تو 8 کی روایت بھی موجود ہے جس طرح 7 کی روایت موجود ہے، تو 7 پر جس طرح آپ عمل کرتے ہیں تو مناسب ہے کہ 8 پر عمل کریں، اور جب 8 پر نہیں کرتے ہیں تو 7 پر بھی نہ کرے، بلکہ وہ اس پر عمل کرے جس پر خود حضرت ابو ہریرہ نے عمل کیا ہے، یعنی 3 مرتبہ۔ وَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَفَانَا الْكَلَامَ فِي مَا بَيَّنَّا مِنْ حُكْمِ اللُّحْمَانِ فِي بَابِ سُورِ الْحِرِّ، اور ایک قیاس کے ذریعے ایک بات جو پچھلے بات میں پیش کیا گیا تھا اسی طرح کی ایک بات یہاں بھی پیش کر رہے ہیں، کر رہا قیاس اس معاملے میں، اس مسئلے میں قیاس، تو ہمیں اس میں وہی کلام کافی ہے جو ہم نے بیان کیا لحمان کے حکم یعنی گوشت کے احکام میں، فی باب سور الحر، باب سور الحر کے تحت گوشتوں کا حکم بیان کیا تھا، 4 طرح کے گوشت کا کریں، اس کے ذریعے بھی ہمارے لیے کلام کافی ہوگا، اور اس سے کام چل جائے گا کہ جو گوشت کے احکام ہے اس میں صاف طور پر ہے کہ کتا، بلی اور اس طرح کے جو دیگر شکاری جانور ہے کہ اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، جو کھانے سے منع کیا گیا ہے مطلب نجس ہونے میں جو حرام سخت حرام جانور ہے خنزیر وغیرہ اس سے اس کا درجہ کم ہے، تبھی تو صرف منع کیا گیا ہے۔
اور اس کے جھوٹے میں بھی تخفیف کا حکم آیا ہے. جب تخفیف کا حکم آیا ہے تو یہی سے پتہ چلا کہ وہ نجاست بھی اخبث نجاست سے بڑھ کر نہیں ہے. نجس ہے لیکن اخبث نجاست سے بڑھ کر نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک بات اور پیش کر کے یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پہلے باب میں گزرا تھا کہ پانی میں اگر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے رنگ بو مزہ کو نہ بدل دے. مطلب امام مالک کے نزدیک پانی میں اگر نجاست گر جائے اور رنگ بو مزہ نہ بدلے تو پانی ناپاک نہیں. اور امام شافعی کے نزدیک کہ 2 قلہ کی مقدار پانی ہو اور نجاست گر جائے رنگ بو مزہ نہ بدلے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ان کے نزدیک. تو اب اس کے ذریعے ایک استدلال پیش کر کے مزید اس کو اور واضح کر کے اور یہ گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں. دیکھیں کہ وقت ذهب قوم فی الکلب یلغ فی الاناء، ایک قوم کتے کے بارے میں فی الکلب ایسے کتے کے بارے میں یلغ فی الاناء جو برتن میں منہ ڈال دے، تو برتن میں منہ ڈال دے ایسے کتے کے بارے میں ایک قوم اس جانب گئی ہے کہ ان الماء طاہر، ان کے پانی تو پاک ہے. کہ کتا نے منہ ڈال دیا تو پانی پاک ہے. ویغسل الاناء سبعا، اور برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا. دیکھ لیجئے ان حضرات کے نزدیک کیا لازم آئے گا کہ پانی تو چونکہ پانی کا اگر رنگ مزہ نہیں بدلا تو پانی تو پاک رہے گا، کیونکہ جو اصول ضابطہ ان کی طرف سے بیان کیا جا چکا ہے پانی تو پاک رہے گا. لیکن برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. پانی پاک اور برتن 7 مرتبہ دھویا جائے گا. عجیب باتیں ہیں. وقالو، کیوں کرے ان لوگوں نے کہا کہ انما ذالک تعبد، کہ یہ چیز تعبدی ہے. تعبدی ہے مطلب یہ مروی ہے حدیث میں، اس لیے اس کو اسی پر محمول رکھیں گے. کرے تو بدنا، اور ہمیں بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے. تو بدنا بھی پھر آنیت خاصتاً، کہ ہمیں برتن کے بارے میں خاص طور پہ یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب برتن میں کتا منہ ڈال دے، کیونکہ حدیث میں مروی ہے تو ہم 7 مرتبہ دھلنے کا حکم دیں گے، لیکن پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کے قول سے ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے بتا دیا کہ چاہے امام شافعی کے مطابق 2 قلہ کے برابر پانی ہے تو وہ ناپاک نہیں، اور امام مالک کے نزدیک تو تھوڑا بھی پانی ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ بو مزہ نہ بدلے. تو پانی تو ان کے نزدیک پاک رہے گا. فکان من الحجت علیہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے خلاف دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل عن الحیاض التي، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان حوض کے بارے میں، التي تردها السباع، کہ جس پر پرندے اترتے ہیں، جس پر پرندے بار بار درندے سباع ہے جس پر درندے شکاری درندے جو ہیں وہ بار بار آتے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا اذا کان الماء قلتین، کہ جب پانی 2 قلہ کی مقدار ہو، لم يحمل خبثا، وہ نجاست کا متحمل نہیں ہوتا ہے. فقد دل ذلك انه اذا كان دون القلتين، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جب 2 قلہ سے کم ہو، حمل الخبث، 2 قلہ سے کم ہوگا تو وہ نجاست کا متحمل ہوگا. اسی حدیث سے صاف طور پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب 2 قلہ کی مقدار ہو تو نجس نہیں، لہذا جب 2 قلہ سے کم ہو تو نجس ہو جائے گا. ولولا ذالک لما کان لذکر القلتین معنن، اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر 2 قلہ سے کم ہونے میں بھی ناپاک نہ ہو، لما کان لذکر القلتین معنن، تو پھر قلتین کے ذکر کا کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں. قلتین ذکر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ 2 قلہ سے کم ہو تب بھی ناپاک نہ ہو، تو پھر اس کا 2 قلہ ذکر کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. وَلَكَانَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُمَا وَمَا هُوَ أَكْثَرُ سَوَاءً، اور ضرور وہ جو اس سے ان دونوں سے کم ہو، یعنی 2 قلہ سے کم، اور وہ جو ان دونوں سے زیادہ ہو، سب برابر ہو جاتا. پھر اگر 2 قلہ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی معنی نہ ہوتا، تو پھر تو سب کا معاملہ برابر ہو جاتا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو. فلما جرى الذکر علی القلتین ثبت ان حکمہما خلاف حکم ما هو دونہما، پس جب ذکر 2 قلہ پر جاری ہے تو ثابت ہو گیا کہ ان 2 قلہ کا حکم خلاف حکم ما هو دونہما، اس کے برخلاف حکم ہے جو اس سے کم ہے، یعنی جو 2 قلہ سے کم ہے اس حکم کے برخلاف اس کا حکم ہے. فثبت بهذا من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہی ثابت ہوا کہ کتے ولوغ الکلب فی الماء، پانی میں کتے کا چاٹ لینا یا منہ ڈال دینا، ینجس الماء، پانی کو ناپاک کر دیتا ہے. خود اسی حدیث سے جس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں، اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یقیناً ناپاک پانی ناپاک ہو جائے گا. اور کرے یہ جتنی باتیں پیش کی گئی
وہ جمی و ما بینا فی ھذا الباب، اور جتنی باتیں ہم نے اس باب میں بیان کی، امام طحاوی کہتے ہیں کہ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ تعالی کا بھی یہی قول ہے۔ یہ باب مکمل ہوا، الحمدللہ۔